بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر ایک عمارت کی تعمیر ہو رہی ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہو اور اس کو 10 آدمی تعمیر کر رہے ہوں اور 90 اس کو پھر گرا دیں، پھر 10 تعمیر کریں اور 90 گرا دیں، یا 10 آدمی اس کو تعمیر کرنے میں لگے ہوں اور 90 آدمی گرانے میں لگے ہوں، تو کیا وہ عمارت بنے گی؟ تو صاف ظاہر ہے وہ عمارت نہیں بن سکتی۔ انہوں نے فرمایا، ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ فرما رہے تھے اس وقت جو ہے 90% مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے، اور صرف 10% جو ایک اندازے کے مطابق پڑھتے ہیں، تو دین پھر کہاں قائم ہوگا؟ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج امت میں جو ہے بے حیائی عام ہے، برے کام عام ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ امت اگر نماز پہ آ جائے تو بے حیائی والے کام، برے کام جو ہیں ختم ہو جائیں، فحش کام ختم ہو جائیں، منکرات ختم ہو جائیں۔ اب میرے دوستو، ایک اور حدیث میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بے وضو کی نماز نہیں ہوتی، اور نماز کی حیثیت نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، پاؤں نہ ہو تو پھر بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لنگڑا کہلاتا ہے، بازو نہ ہو تو پھر بھی رہ سکتا ہے، جسم کی کوئی چیز بھی لے لیں، آنکھ نہ ہو پھر بھی، لیکن اگر پورا سر نہ ہو تو پھر وہ جو ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح نماز میں جو ہے وہ حیثیت بتائی گئی ہے، ایسی ہے جیسے بدن میں، نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے بدن میں سر کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ جس نے اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنی اور نماز پڑھنے نہیں گیا تو گویا اس نے کفر کیا، نفاق کیا، ظلم کیا۔ سراسر ظلم ہے، نفاق ہے، کفر ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور پھر نماز پڑھنے نہ آئے۔ یعنی آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ظالم ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی اذان کی آواز سنے اور نماز پڑھنے نہ جائے اور گھر میں پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مفہوم ہے اس کا، میں عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے دل چاہتا ہے چند جوانوں کو اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا؟ تو ان کے لیے تو کہا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرض جو ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے نماز کا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نہیں پڑھتا۔ آج جو ہے کتنے ارب مسلمان ہیں، 2 ارب ہیں، 2.5 ارب ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں سے جو ہے اگر 1 ارب میں 100 کروڑ ہیں اور 10% پڑھتے ہیں تو 10 کروڑ پڑھتے ہیں، 90 کروڑ نہیں پڑھتے۔ اگر 2 ارب ہیں تو 20 کروڑ نہیں پڑھتے، 180 کروڑ پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس امت کا جو ہے نماز کے ساتھ ترقی جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ نماز پڑھے گی، اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب، میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھے گا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل ہوں۔ کون ذمہ داری اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے۔ تو جو آج کل نماز پڑھتے ہیں میرے دوستو، ہم شامل ہیں اس میں، وہ بھی رسماً پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اب میرے دوستو، دل چاہے نہ چاہے ہر حال میں ہم نماز پڑھنی ہے، اور معاف نہیں ہے نماز۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے،
اور میرے دوستوں نماز ایسی پڑھے جیسے حکم دیا گیا ہے. نماز کے جو ہے یہ رسم نہیں ہے میرے دوستوں، حکم ہے، اور اس حکم کو جو ہے بجا کر لانا ہے ہر حال میں. اب نماز کی برکتیں ہیں، نماز کے اندر پاور ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے. نماز جنت میں لے کے جانے والی ہے. اٹھ نماز پر، نماز میں شفا ہے. آپ نے فرمایا. ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، پیٹ میں ان کو پوچھا تو میں اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. تو نماز تو میرے دوستو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، لیکن اس نماز کو ہم سیکھ کر پڑھیں. یعنی اس کی جو ہے سب سے پہلے طہارت ہے، غسل ہے. آدمی پہ غسل جو ہے کب فرض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. 8 وجہ سے آدمی جو ہے وہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. یہ سیکھنے والی بات ہے. غسل کیسے کیا جائے؟ اگر آپ ناک اور منہ بند کر کے دریا میں غوطہ لگا لیں غسل نہیں ہوگا. 3 فرض پوری کرنے پڑیں گے. یہ آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ نماز میں غسل میں کون سے 3 فرض ہیں کہ جسم پاک ہو جاتا ہے. منہ بھر کر کلی کرنا، اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ذرا برابر بال برابر جگہ بھی خوش نہ رہے. یہ اس طرح غسل کرے گا تو غسل ہوگا. اس طرح غسل کے اندر سنتے ہیں، 5 سنتے ہیں. اس آگے جو ہے میرے دوستو اگر آدمی کا وضو جو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو وضو جو ہے 8 وجہ سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. وہ سیکھیں کون سی 8 وجہ ہیں جس سے وضو فرض ہو جاتا ہے. وضو میں 4 فرض ہیں. کونیوں سمیت پورے ہاتھوں کا دھونا، پورے چہرے کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں ہاتھوں سے دھونا. اور 14 سنتیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے پھر نماز ہے. نماز میں جو ہے 20 فرض ہیں، 13 فرض ہیں، 14 واجب ہیں. اور اس طرح نماز جس سے ٹوٹ جاتی ہے اسے مفسدات کہتے ہیں. مفسدات نماز ہیں 18 چیزوں سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح مکروہات ہیں 29 مکروہات ہیں. تو اس طرح ہم جو ہے سیکھیں، نماز کے مسائل کو سیکھیں. فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے، مستحب کیا ہوتا ہے. نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک نماز کی وجہ سے جو ہے اللہ جو ہے ہمارے کاموں کو بنائے گا. دیکھیں اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. سبب اختیار کریں گے تو وہ کام ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن اعمال اختیار کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہوگا. لیکن وہ عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق پورا کریں گے، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق پورا کریں گے. پھر جو ہے میرے دوستو اس عمل پہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. تو ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، اپنی ضرورتوں کو نماز کے ذریعے پورا کرنے والے بن جائیں. میرے دوستو نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ختم نبوت میں سے ہر امتی کے ذمے ہے خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت ہے. خود بھی نماز کی جو وہ ہیں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، ان سیکھے اور ان کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھے. اور نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں عربی میں اس کا مفہوم کا پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. آمین.